میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 11 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پارٹ 10 میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ انسان کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے علم، جسے ہم اور آپ وحی کہتے ہیں، کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں اسے جانور، بلکہ جانور سے بھی گرا ہوا کہا گیا ہے، اور سورہ ملک سورہ نمبر 67 اور آیت نمبر 10 میں کہتا ہے قرآن کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ دہکتی ہوئی آگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے باوجود قرآن وحی پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض قرار دیتا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی عقل کا اپنا ایک ڈومین ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور کام کرنے کی اپنی اس کی کچھ خصوصیات ہیں، جس کے چلتے انسان اپنی عقل سے سوشل ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے وحی کی لا محالہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی روشنی میں آج اس 11ویں پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ یہی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تمام انسانیت سکون پا سکتی ہے، جہاں اسے عقل اور وحی دونوں کا میل جول بالکل سٹیک انداز پر ملے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجی یا سوچ دونوں میں سے کسی ایک طرف کو ڈھلک جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام انسانیت کر راہ اٹھتی ہے۔ اس کا ایکسپلائٹیشن، استبداد اپنے چرم پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ دنیا جنت کے بجائے جیتی جاگتی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ذرا اپنے چاروں طرف نظر ڈال کر دیکھیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم ابھی ہمارے آنگنوں میں نہ اتری ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ گھڑی ان پر اچانک آ جائے گی جس کے آنے کی ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ فقط جاء اشراطها، لیکن اس کی نشانیاں تو ان کے چاروں اور آ گئیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ گھڑی ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گی تو پھر کہاں ان کو ساودھان ہونے کا موقع ملے گا۔ یہاں یہ بتا دینا ٹھیک سمجھتا ہوں کہ اسلام کی شروعات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، وہ تو اس کے آخری میسنجر کی حیثیت سے آئے تھے، ورنہ دنیا کے پہلے دن سے یہی سسٹم آف لائف چلا آ رہا ہے۔ ہر بنی ہوئی چیز کو اس کے شروع پہلے دن سے ڈیولپمنٹ کے راستے بتائے گئے ہیں۔ ہاں، اس کو ڈیفرنٹ کلچرز اور ٹائم اسپین میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہوگا۔ ڈیفرنٹ زبانوں میں نام الگ ہو جانے سے کوئی چیز الگ نہیں ہو جاتی، یہ ہمیں اور آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ مثال کے طور پر سوریہ ان ہندی اور سن ان انگلش سے سورج کوئی الگ چیز نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح سے بھارتی سنسکرتی میں شانتی مطلب سلامتی، پیس، سکون اور سلام، اسلم، اسلام، اور بھگوت گیتا کا سوبھاو نیتم کرم، اور قرآن کا فطرت اللہ فطر الناس، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہو جاتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ لے کر آئے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ الاسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، اس کے کئی مطلب ہیں جس کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ نمبر 1، کسی چیز کا اس طرح سے مکمل ہو جانا کہ اس میں کہیں کوئی کمی نہ رہے، یعنی ہم اور آپ اس طریقے سے مکمل ہو جائیں کہ ہم میں کوئی کمی نہ رہے۔ دوسرا، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہنا، یعنی اگر اسلام پر ہوں گے تو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا، کسی بلندی تک حفاظت سے پہنچ جانا، یعنی اسلام پر ہوں گے تو کسی بلندی تک حفاظت سے ہم پہنچ جائیں گے، خود بھی سلامت۔ چوتھا، خود بھی سلامتی سے رہنا اور دوسروں کو بھی سلامتی سے رہنے دینا۔ پانچواں، کسی کے سامنے پوری طرح سے جھک جانا اور سامنے والے کی ہر بات بغیر چوں چرا کے مان لینا اور وہ جیسا کہے ویسا کر دینا۔ الاسلام کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے جھک جانا اور اس کی ہر بات کے سامنے بغیر چوں چرا مان لینا اور وہ جیسا کہے ویسا کر کے دے دینا، یہ الاسلام ہے۔ چھٹا، اعتدال کی راہ چلنا، یعنی بیلنسڈ وے آف لائف کو اختیار کرنا اور ایسی باتوں سے بچ کر چلنا جس سے کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو یا خراب نتیجہ پیدا ہوتا ہو۔ ساتواں، حسن اور خوبصورتی اختیار کرنا۔ یہ اسلام کے معنوں میں سے کئی معنوں میں سے کچھ معنی آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اسلام کا مطلب اگر ہم مفہوم کے اس میں لیں تو ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں اللہ کے سامنے پوری طرح سے جھکا جائے اور بنا چوں کرے اس کے ہر حکم کو پورا کر دیا جائے،
جس سے خود بھی سلامتی سے رہا جائے اور دوسروں کو بھی سلامت رکھا جائے، اور کسی ایسے کام میں نہ لگا جائے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یا پھر خراب نکلے، اور ایسا ضابطۂ حیات جس سے سماج میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو اور ہر انسان کے پاس 100% چانس ہو کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ یہ حسن اور خوبصورتی تو تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا جائے، یعنی ہر انسان تک بلا تفریق رزق، یعنی دنیا کے تمام فائدے کی چیزیں، اور ہدایت، یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر اوروں سے آگے ہوا جا سکے اور سب کے لیے مشعل راہ بنا جا سکے، پہنچا دیا جائے۔ اسلام وہ زندگی گزارنے کا نیچرل قانون ہے جو پوری دنیا کے ہر ایلیمنٹ میں نافذ ہے اور دنیا کی ہر چیز کو اس کے آخری لکش یعنی منزل تک لے جانے کے لیے گائیڈ کر رہی ہے، اب چاہے وہ سورج، چاند، ستارے ہوں اور دوسرے ملٹی ورسز ہوں یا خود انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ انسان اور یونیورس کی دوسری چیزوں میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ ان کی گائیڈنس شروع پہلے دن سے ان کے اندر موجود ہے اور انہیں فری ول نہیں دی گئی ہے کہ جیسا چاہیں وہ کریں، مگر انسان ایک ایسی کریشن ہے جس کی گائیڈنس اس کے اندر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اسے اپنے باہر سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اس سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے اور اس کو وحی دی ہے۔ جب انسان عقل اور وحی کے درمیان بیلنس بنا لیتا ہے، میں پھر دہرا دوں، جب انسان عقل اور وحی کے درمیان بیلنس بنا لیتا ہے تو اسے ہی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ انسان کو اپنی آخری منزل میں کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے لیے اس کے بنانے والے کی طرف سے یہ پروویژن رکھ دیا گیا ہے کہ انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے کو ڈیولپ کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے کو پاک صاف کرے، یا پھر اندھیرے گڈھے میں گر جائے۔ اس کو قرآن نے سورہ البلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 10 میں کہا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے۔ اور سورہ الکہف آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، من شاء فلیؤمن، اب جس کی مرضی ہو وہ مان لے، ومن شاء فلیکفر، یا جس کی مرضی ہو وہ اس کو ٹھکرا کے آگے بڑھ جائے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کے سامنے سبمٹ کیے ہوئے ہے سوائے انسان کے۔ انسانوں کو بائی چوائس اپنے کو سبمٹ کرنا ہے، یعنی ہم اور آپ انسانوں کے علاوہ ہر چیز کے پاس اللہ کا دین، اسلام، یا اس کو کسی بھی زبان میں آپ کچھ بھی کہہ لیں، پہلے دن سے ہے، اور ہر چیز اپنی آخری منزل کی طرف بڑھے چلی جا رہی ہے بنا کسی آپشن کے۔ انسان بھی اپنی آخری منزل کی طرف اپنی ہر سانس کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مگر اس کے پاس اپنی مرضی ہے، چاہے تو اللہ کا دیا ہوا سسٹم آف سوشل ڈائنامکس قبول کرے یا ٹھکرا دے۔ قرآن ہم کو سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں بتاتا ہے کہ اللہ کے دین کی آیتیں دو جگہ پھیلی ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کی تمام کتابوں میں موجود ہیں اور دوسرے ہمارے چاروں طرف یونیورس میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85 میں کہتا ہے کہ اگر اس کی آیتوں میں سے کچھ کو مانا اور کچھ کو چھوڑا یا ٹھکرایا تو اس دنیا میں ذلت کی زندگی اور آخرت میں شدت بھرا عذاب ملے گا۔ اللہ کی کتاب تو وہی ہے، اور یونیورس میں آیتوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ پچھلے 200 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، دنیا کے ڈیولپمنٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے ایک قوم کی حیثیت سے۔ میں کسی ایک پرٹیکولر مسلم سائنٹسٹ یا کسی ایک مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم قوم کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے ڈیولپمنٹ میں۔ چونکہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال چھوڑا تو یونیورس کی آیتوں کو نہیں سمجھ پائے اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے پائے دنیا کو، اور وحی پر عمل نہ کر کے سوشل ڈائنامکس میں بھی صم بکم عمی، یعنی گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے، جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی کم و بیش پوری امت ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، اور آگے آنے والے دن اور زیادہ سخت ہونے والے ہیں۔ اور آخرت میں جو حشر ہوگا وہ تو قرآن نے اشد العذاب، سیویئرسٹ آف دا پنشمنٹس، یعنی سخت سے سخت ترین عذاب سے تعبیر کر کے بتا دیا ہے۔ اب مرضی ہماری ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام دنیا کے ہر انسان کا اس کے شروع پہلے دن سے ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، اسے اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے،
موٹیویٹ کرتا ہے، وارن کرتا ہے، مگر فری ول کے ساتھ۔ اب مرضی ہماری ہے، من شاء فلیؤمن، جو چاہے تو قبول کرے، من شاء فلیکفر، اور جو چاہے تو اس کو ٹھکرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ایک درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ہماری اس کووڈ-19 سیریز کے پہلے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔